بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بالآخر پاک فوج کے ترجمان نے وضاحت دے دی مراسلے کے بارے میں، جس نے پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس نے پاکستان میں سیاست کا ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا، اور کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مراسلہ یا خط فیک ہے۔ سیاستدانوں نے دعویٰ کیا کہ اگر یہ سچ ثابت ہو گیا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم صحافت چھوڑ دیں گے، لیکن DGISPR نے اس کو وضاحت دے دی کہ مراسلہ حقیقت ہے، اور اس میں جو میٹیریل ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ کانفیڈینشیل ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ کانفیڈینشیل تو ہے، لیکن جو اعلامیہ جاری ہوا ہے قومی سلامتی کا، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، یہ مداخلت کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، اس کے اندرونی معاملات میں، سیاسی معاملات میں اس طرح کی بات کی گئی ہے مراسلے میں جو مداخلت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ پاک فوج ہر وقت، پاک فوج کی ایجنسیاں 24 گھنٹے ایسی سازشوں اور ایسی مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے اور ان کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمہ وقت چوکس ہیں، اور وہ اس پر کام کرتی رہتی ہیں۔ تو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ مراسلہ حقیقت ہے، اور اس میں پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی بات کی گئی ہے، سازش کی۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سازش کا ذکر نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں۔ چاہے سازش نہ ہو، لیکن کسی بھی ملک کی خود مختاری کو پر سوالیہ نشان لگانا یا اس کے معاملات میں مداخلت کرنا، وہ جو بھی الفاظ ہیں، وہ جو بھی بات کی گئی ہے، لیکن اس سے پاک فوج نے، آرمی چیف نے، DGISI نے، ان تمام جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے ملک کے بڑے ہیں، ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ مداخلت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور بطور پاکستانی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام، پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ایک بہت بڑی آبادی کا ملک ہے، اور ایٹمی پاور ہے۔ وہ اس کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور پاکستان کے تمام شہری اگر اس پر آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ملک بنانے کا اور علیحدہ رہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اپنی آزادی قربانیاں دے کر حاصل کی ہم نے، اور ہر قوم ہی آزادی قربانی سے حاصل کرتی ہے، اور اس آزادی کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور نقطے پر کام کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں معاشی طور پر خود کو بہتر کرنے پر کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے تو خود مختاری کے سارے نعرے، ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھر جو بھی باہر سے ہمیں انسٹرکشن ملے گی یا کوئی مداخلت ہوگی تو اس میں مخالف کو یا دوسرے شخص کو کامیابی، ملک کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے مخالف موجود ہیں، دشمنیاں موجود ہیں۔ چائنا کی مثال لے لیں، چائنا کے خلاف کیا کیا نہیں کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، لیکن چائنا اپنی ترقی، اپنی خوشحالی اور اپنی خود مختاری آزادی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلکہ کمیونسٹ پارٹی کے 100 سالہ جشن کے موقع پر چینی صدر نے کہا کہ ہم چین پر ذلت کی صدی دوبارہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ وہ دن تھے جب انگریزوں نے چینیوں کو غلام بنایا تھا اور ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا تھا پوری دنیا میں، لیکن چینی جو ہے وہ خواب سے جاگ گئے، جس کو اقبال نے کہا تھا
کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ تو پاکستان کی خود مختاری کی بات کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ایز اے پاکستانی ہر شخص اس پر بات کر سکتا ہے، لیکن پازیٹیو انداز میں بات کریں۔ ایک دوسرے کو غدار ٹھہرانا یا اپنے اداروں کو نشانہ بنانا اور اپنے آپ کو ہی حب الوطنی کا ٹھیکیدار سمجھنا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ جو لوگ DGISPR کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے، انہوں نے ایک واضح طور پر کہا کہ پاک فوج ہر قسم کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔